السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، اس پہ گفتگو سے پہلے موجودہ حالات پر چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ ایک ہفتہ کے بعد آج پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہم جہاں کھڑے تھے لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد پھر اسی مقام پر ہم اور آپ آج بھی موجود ہیں۔ ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ دنیا کس سمت پر گامزن ہے، حالات کیا ہیں اور کن باتوں کے امکانات ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چینلوں کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے پڑھ رہے ہیں کہ مسلسل اسرائیلی بمباریوں کے نتیجے میں غزہ کا بہت بڑا علاقہ ملبوں کا ڈھیر ہو چکا ہے اور قریباً 7,000 افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں، جن میں قریباً 3,000 بچوں کی تعداد ہے اور تقریباً 2,000 سے 2,500 خواتین کی تعداد ہے اور بقیہ پھر عام افراد ہیں، اور لگ بھگ 20,000 سے 25,000 افراد سخت زخمی ہیں۔ اور گزشتہ 24-25 دنوں سے غزہ میں پانی، بجلی اور ادویات اور غذائی بحران کا بھی سامنا ہے۔ ہم ان کے مصائب اور آلام کا تصور نہیں کر سکتے جس طرح کے حالات سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں۔ ہر لمحہ موت سر پر منڈلا رہی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ انسانی ضروریات کی چیزیں، اور پھر بلڈنگوں کے ڈھہنے کا، اپنوں کے بچھڑنے کا اور خود لقمہ اجل ہو جانے کا اندیشہ مسلسل بنا ہوا ہے۔ سارا نظام زندگی تہ اور بالا ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا ملک 57 مسلم ممالک کے درمیان گھرا ہونے کے بعد اس قدر جری، اس قدر نڈر، اس قدر بے باک، اس قدر خود غرض کہ دنیا کی ساری اپیلوں کو ٹھکرا کر وہ مسلسل بمباری پہ بمباری کیے جا رہا ہے۔ اس میں یہ صحیح ہے کہ جہاں تک وہ قصوروار ہیں، ان کے قصور کے ساتھ ساتھ خود ہمارے حکمراں بھی ان کی اس بربریت میں کہیں نہ کہیں حصے دار ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ اگر وہ دباؤ بناتے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوائے لفظی جنگ کے اور کچھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آج
وہ لوگ جو دنیا بھر کے لوگوں کو قرآن اور حدیث کے نام پر جو ایمان کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ صحیح مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، آج ان کے علماء اور اسکالر وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے حکمرانوں کو نہیں بتا رہے کہ بھائی قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان کا حال یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست یہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اب یہ جان لینے کے بعد بھی جو کوئی ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، جو ان سے ساٹھ گانٹھ رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو گویا وہ انہی میں شامل ہوگا اللہ کی یہاں۔ اب آپ دیکھیں، چاہے وہ امارات کا معاملہ ہو یا مصر کا معاملہ ہو یا سعودی عرب کا معاملہ ہو یا اور دوسرے ممالک کا معاملہ ہو، دراصل ان کے معاملات اسرائیل کے ساتھ درست ہے، اور وہ دوستانہ تعلقات کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہی، بس زبانی طور پر جو کچھ کہہ رہے ہیں، بس جو کچھ ان کی کوشش ہے وہ زبانی ہے، میدان عمل میں اس کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں؟ یقیناً یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ ارے ایسے دینداروں سے تو وہ حجاج بن یوسف 100,000 گنا بہتر انسان تھا، جس نے بڑا ظلم کیا، جس کا شمار ظالم ترین انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک قافلہ مسلمانوں کا گزر رہا تھا سمندری حدود سے، تو اس زمانے کے ہندوستان بیبل کے سندھ کے علاقے کے ایک حکمران نے اس جہاز پر حملہ کروا کر مردوں کو تحقیق کر دیا اور خواتین کو قید کر لیا۔ اب ان قیدی خواتین میں ایک عورت نے حجاج بن یوسف کا نام لے کر پکارا تھا کہ اے حجاج ہماری مدد کو پہنچو۔ اب ذرا دیکھیے کہ اتنا ظالم انسان ہونے کے بعد بھی جب اس تک خبر ملتی ہے کہ اہل ایمان کا ایک قافلہ حج کے لیے جو عربستان آ رہا تھا، بیچ میں اسے تحقیق کر دیا گیا، اسے زیر و زبر کر دیا گیا، مردوں کو قتل کر دیا گیا، خواتین کو قید کر لیا گیا، اور قیدی خواتین میں سے کسی نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، فوراً وہ کھڑا ہو گیا اپنے تخت سے اور کہا لبیک لبیک میں حاضر ہوں، اور فوراً اس نے فوج کے نام پروانہ جاری کیا کہ فوراً ہندوستان پر فوج کشی کے لیے تیاری شروع کی، اور پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی سربراہی میں بہت ہی مختصر سی فوج دے کر ہندوستان روانہ کیا۔ تو ایک ظالم اور ایک دنیا دار حکمران ہونے کے بعد بھی اس میں تھوڑی سی غیرت تھی، اس میں تھوڑی سی غیرت تھی، اور اپنی غیرت اور حمیت کے نتیجے میں وہ ایک مسلمان خاتون کی پکار پر ہندوستان پر وہ حملہ آور ہوا، اور اس نے یہاں کے حکمرانوں کو زیر کر کے قید سے خواتین کو چھڑا لیا۔ وہ ظالم ہونے کے بعد بھی اتنا غیرت مند انسان تھا، اور آج خادمین حرمین طیبین ہیں جو قرآن اور سنت کی تعلیم دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں، اور غیروں کو نہیں، مسلمانوں کو ہی نہ اٹھ کر رہے ہیں۔ جو اپنی فکر کا ہے وہ اپنا ہے، جو اپنی فکر کا نہیں وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ انہیں نہیں نظر آ رہا کہ قبلہ اول خطرے میں ہے، اور ہم اور آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اس تمام تر کوشش اور جنگ و جدال کے پیچھے دانشوروں کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے
اسرائیل حالات کو بگاڑ رہا ہے اور ان بمباریوں اور میزائلوں کو داغنے کے درمیان پاسبل کی اس بات کی ہے کہ قبلہ اول پر بھی ایک بم یا میزائل گرا دیا جائے اور یہ انہی کی طرف سے ہوگا. اس کے بعد جیسے اسپتال پر میزائل مار کر اس کا الزام حماس کے لوگوں پر ان لوگوں نے لگایا، ایسے ہی کہیں گے کہ بھئی یہ تو فائر آپ کے لوگ کر رہے تھے، انہی کی میزائل سے آپ کا قبلہ اول غائب ہو گیا. تو اس کا بھرپور امکان ہے. اور ہمارے جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اسرائیل نہیں اب گریٹر اسرائیل کی تیاری چل رہی ہے، تو باقاعدہ وہاں کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کا ایک طرح سے اقرار بھی کیا اپنوں کی میٹنگ کے درمیان کہ یہ شام اور عراق اور عرب کا اور مصر کا حصہ یہ ہمارا ہے اور یہ ہم لے کر رہیں گے. اور ابھی گزشتہ چند دنوں کے درمیان نیتن یاہو نے اپنے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کے درمیان اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے، اس لیے حالات چاہے کتنے خراب ہوں ہمیں اپنے مسیحا کے آنے سے پہلے اس پورے خطے پر کنٹرول حاصل کرنا ہے تاکہ ہمارا مسیحا آ کر دنیا میں ہماری بالادستی اور سربلندی کا سامان کر سکے. تو ہم تو کان میں تیل ڈال کر سو رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ حکمرانوں کو کیا پتا؟ عالمی سطح کے جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ہمارے ذمہ دار ہیں، انہیں بھی کوئی احساس نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کس بات کی تیاری چل رہی ہے. بس یوں ہی ہم صبح و شام کیے جا رہے ہیں اور ہماری نجی زندگی یہ ان کے پروڈکٹس کے بغیر چل ہی نہیں پا رہی. ہماری غیرت اس حد تک مٹ گئی کہ ہمارے محلوں میں جو دکانیں ہیں انہی کے مٹیریل سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارا کاروبار اور ہماری دکانیں انہی کے ایک طرح سے مرہون و منت ہو کر رہ گئی ہیں. ہم اس قدر بے حسی کا شکار ہو کر رہ گئے. کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو یا کوئی بھی سامان استعمال کرنا ہو، انہی کا پروڈکٹ ہم استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ حماس پر اور غزہ پر ان لوگوں نے حملہ کیا، بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ظلم و زیادتی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس کا اعتراف اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونی گوٹریس نے ابھی 2-4 دنوں پہلے کیا ہے. اور اپنے خطاب میں اس نے کہا کہ حماس نے جو کچھ کیا وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ خود اپنے کاموں کو دیکھیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ نے ایک طرح سے فلسطینیوں کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا، ان کی سرزمین پہ قبضہ کر کے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کر کے، انہیں روزگار سے محروم رکھ کر، انہیں دانا پانی کھانا اور دیگر اشیاء ضروریہ سے محروم رکھ کر ایک طرح سے انہیں قید میں مبتلا کر دیا. ان کے لیے آپ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. تو ایک طرف یہ حالات ہیں اور دوسری طرف ہم اور آپ ہیں. گزشتہ کل ایک شادی کی تقریب میں شرکت کا موقع ملا. دیکھا کہ بائیکاٹ کی بات تو ہو رہی ہے لیکن یہاں سارا ٹھنڈا انہی کا موجود ہے. جی شادی ہے تو کیا ہوا؟ شادی ہے تو کیا ہوا؟ اب بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ ارے اپنے بھائی اور بہنوں اور اپنی قوم اور ملت کا اتنا درد اور احساس ہمارے اندر نہیں کہ گزشتہ 20-25 دنوں سے جنہیں دانا پانی اور دوسرے اشیاء ضروریہ سے ہمارے بھائیوں کو محروم رکھا گیا ہے، ہم انہی کے پروڈکٹس خرید کر ان کو ایک طرح سے مالی منفعت پہنچا رہے ہیں اور اپنی قوم اور ملت کی تباہی کا گویا اپنے ہی ہاتھوں سامان کر رہے ہیں. تو چاہے حالات کیسے کیوں نہ ہو، ہمیں اس بات کا تہیہ ضرور کرنا چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی میں جتنا ممکن ہو ہمیں امریکی و اسرائیلی پروڈکٹ سے پرہیز کرنا ہے. اور یہ ابھی کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے یہ تہیہ کیجیے کہ ہمیں اس پر انشاءاللہ عمل پیرا رہنا ہے. اب بتائیے یہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا لیکن آپ لوگ چپ ہیں. اس کا مطلب دل آمادہ ہی نہیں ہے کہ چلو اب کیا کیا جائے گا، تھمز اپ، کوکا کولا اور پیپسی کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ مولانا تو بول دے رہے ہیں لیکن ہم کیا کریں گے؟ جی نہیں کام چلے گا آپ لوگوں کا؟ چلے گا.
چلے گا تو چلانے کے لیے کوشش کیجئے. حالات بہت خراب ہیں. بڑے پیمانے پر اس وقت یہاں نہیں لیکن عربستان میں، عرب ممالک میں امام مہدی کا تذکرہ ہو رہا ہے. حالات جب غیر ہوں گے، پریشان کن ہوں گے اور مسلمان دیوار سے لگا دیے جائیں گے، وہ اللہ کی حمایت، وہ اللہ کی نصرت امام مہدی کی صورت میں ظاہر ہوگی. لیکن اس سے پہلے حالات بہت خراب ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جتنے خراب ہیں اس سے اور کئی گنا خراب ہوں گے، اور اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جائیں گے. جگہ جگہ دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو ذہنی طور پر آمادہ بھی ہونا ہے کہ حالات شاید یہاں پہ بھی کچھ 19-20 ہوں. تو خود کو حالات سے نپٹنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے اور اللہ سے صبح و شام رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی اور پوری قوم اور ملت کے بہتری کے لیے سوال کرنے کے ساتھ اہل غزہ کی حفاظت اور ان کی زندگی کے لیے امن و امان کا اللہ کے حضور سوال کرنے کے ساتھ ہمیں اسرائیلی و امریکی پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو اس کا اہتمام آج سے ہی اور ابھی سے آپ سب شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فتنوں سے، آزمائشوں سے، آفات سے، بلیات سے اور ہر طرح کے حادثات و حوادثات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے.